پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسلام کے دوسرے عزیز پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان کو آپ تک خوبصورتی کے ساتھ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام یاحد اور ان کی والدہ کا نام برکانہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوب تھا۔ جب آپ کے والد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے اخنوب یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ الہی پر لانے کے لیے ایک عظیم منصبے پر سرفراز کیا اور نبوت بخشی۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی قلم کا استعمال کیا اور آپ لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس پڑا اور اللہ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں آپ نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ اس دور میں قابل کی اولادیں اللہ کی کھلی نافرمانی کرنے پر اتر آئی تھی۔ ہر جگہ عیاشی اور بت پرستی عام ہو گئی تھی اور بدماش اور فسادی کھلے عام گھوما کرتے تھے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے راہ ہدایت کی تبلیغ کو انجام دیا، پر فسادیوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کو چھوڑنا ناگوارا گزرا اور کہنے لگے، بابل جیسا وطن ہمیں اور کہاں مل سکتا ہے؟ تب آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اگر ہم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ وہ ضرور دے گا۔ تم ہمت نہ ہارو، اللہ کے آگے سر نیاز کر دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ اس زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر زبان سے بخوبی واقف تھے اور ہر جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم رمل ایجاد کیا۔ یہ ایک طرح کا علم ہے جس میں زمین پر لکیریں کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے علم حکمت اور علم نجوم کی شروعات کی۔ علم نجوم یعنی ستاروں کے علم کا ماہر ہونا۔ اللہ نے آپ کو تمام رازوں کی تعلیم دی اور عدد و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے یہ علم سامنے نہ آتا تو انسانی طبیعتوں کی پہنچ وہاں تک مشکل تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑے سینے کی روایت شروع کی۔ اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانوروں کی خال اور اون کی چادر استعمال کی جاتی تھی۔ ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا اور آپ کا ایک فرزند ہوا جس کا نام آپ نے متوشلخ رکھا۔ ادریس علیہ السلام کی وفات کو لے کر علماء میں بہت اختلاف ہیں۔ قرآن کی سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے پر اٹھائے جانے کے بارے میں مسلم اور بخاری میں کچھ حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کو 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ 4تھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ادریس علیہ السلام پر ایک وحی عطا فرمائی کہ لوگ جتنے نیک عمل کریں گے سب کے برابر میں تجھے اس کا ثواب دوں گا۔ جب ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش ہوئی کہ اگر ان کی عمر بڑھ جائے تو ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کو ایک نیک فرشتے پر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تم موت کے فرشتے سے میری خواہش کا اظہار کرو۔ نیک فرشتے نے انہیں اپنے پروں کے درمیان بٹھا لیا اور آسمان کی اور لے اڑا۔ جب وہ 4تھے آسمان سے گزر رہے تھے تب موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا۔ وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تب نیک فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ موت کے فرشتے نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ نیک فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پشت پر سوار ہے۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ اتنا کہہ کر موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس طرح اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ ہم سب سے بہتر جاننے والا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء و کریم کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اینڈ آلسو سبسکرائب اور بیوٹیفل چینل شہزاد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔